الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعو تم پیروی کرو ما اس چیز کی انزلہ جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعو اور نہ تم پیچھے چلو پیروی کرو من دونہ اس کے علاوہ اولیاء دوسرے دوستوں کی. قلیلا ما تذکرون بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو دعوت ہم تک بھیجی ہے اس پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے کہ اس پر عمل کرو، یہی کامیابی ہے. رب تعالیٰ نے جو دعوت بھیجی ہے وہ دعوت دو طرح کی ہے، ایک قرآن اور دوسری سنت، جس کے متعلق پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، تھام کر رکھو گے، عمل کرتے رہو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ قرآن پاک، اس پر عمل کرنا. اور دوسری سنت رسول اللہ، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ. اب ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی کسی کا اختلاف ہو گیا تو گویا اس نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا، وہ اللہ رب العالمین کے ماننے والا نہیں ہے، وہ کافر ہے، انکاری ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سورہ نجم کے اندر وما ینطق عن الہویٰ، پیغمبر اس وقت تک زبان نہیں ہلاتا جس وقت تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ آ جائے دینی معاملات کے اندر. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ سنت جو ہے، پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث جو ہے، یہ بھی عین اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے جسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے. تو جس طریقے قرآن پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر بھی عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اندر بھی ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شخص جنت میں جائے گا، اے میرے صحابہ، ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، کون سا ایسا بدبخت ہوگا، کون سا ایسا جہنمی ہوگا جو اپنے آپ کو کہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، گویا کہ اس نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا. اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہ مانا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہاں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اتبعوا تم پیروی کرو ما اس چیز کی انزل الیکم من ربکم جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، کیا قرآن و حدیث، اس پر عمل کرو. اگر اس پر عمل کر لو گے تو یہی کامیابی ہے، یہی نجات ہے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ، کسی اور کی بات پر عمل نہ کرو. اگر اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر عمل کرو گے تو گمراہ ہوتے جاؤ گے. پہلے آقا پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے درمیان موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور صحابہ کرام کو متوجہ کیا. متوجہ کرنے کے بعد اس لکیر کے ارد گرد اور لکیریں کھینچی اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیدھی لکیر کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے جی؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ، اور اسی چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور فرمایا کہ جو ادھر ادھر جتنی بھی لکیریں ہیں اور یہ جو سیدھا راستہ ہے، حالانکہ راستہ سیدھا ہے لیکن یہ بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے درمیان جتنی بھی ادھر ادھر کے بہت سارے راستے، ذرا سا انسان بھٹکا غلط راستے پر گیا اور ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو جکڑ لے گا، پھر اس راستے کی طرف آپ کا آنا محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. لہذا اپنے آپ کو سیدھا رکھو اور سیدھے راستے کی طرف چلتے رہو. اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ اپنے راستے کی طرف لوٹ آؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جاؤ اور گناہ کی طرف پھر آپ کو گناہ لگے. ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو گناہ کر کے گناہ پر اتراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں قتل کیا، ہم نے تو فلاں چوری کی، ہم تو فلاں بڑے بدماش ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے، بغاوت ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ کامیابی انسان کی ہے کہ انسان تو ناقص مخلوق ہے نا، ایک نطفے سے پیدا کیا ہوا، یہ انسان کی حقیقت ہے. اور اللہ رب العالمین بادشاہ
کل کائنات اس کے اختیار میں ہے، وہ ہے بادشاہ، اس کے لیے ہے تکبر، انسان کے لیے تکبر نہیں ہے۔ انسان ایک نطفے سے پیدا کیا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے انسان جب اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا اللہ تو سب سے بلند ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے کہ اللہ تو دیکھ میری حیثیت کیا ہے، میں نے تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ دی ہے، میری حیثیت یہ ہے اور تو سب سے بلند ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔